آج ہمارے یہاں عقل مند کا معیار بہت غلط ہو گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے عقل مندی کو نا، جو عقل مند اور ہوشیار لوگ ہوتے تھے نا، صحابہ کرام ان کو کیسے استعمال کرتے تھے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مدارس کا معاملہ یہ ہے نا ہمارے یہاں کہ ہمارے گھر میں یا محلے میں کوئی لڑکا بہت مستی کر رہا ہے، بہت پریشان کر رہا ہے، اسکول میں نہیں چل پا رہا، کہیں بھی نہیں چل پا رہا، لے جا کر کے اسے مدرسے میں ڈال دو. کیا کرتے ہیں؟ اسے مدرسے میں ڈال دو. یہ مشہور ہو گیا ہے، لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ سلف عقل مندوں کو عقل کو کیسے استعمال کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے تشریف لائے، مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کوئی موجود نہیں تھا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے جا کر کے اللہ کے نبی کے پاس پیش کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ ان انسا غلاما کیس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ انس یہ بہت عقل مند بچہ ہے، یہ بہت ہوشیار بچہ ہے. فلیخدم کا، اللہ کے نبی یہ آپ کی خدمت کرے گا، یہ آپ کی خدمت کرے گا. سوچئے عقل مندی کا سب سے زیادہ یعنی سب سے اچھا استعمال جو کتاب و سنت کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے ہو رہا ہے، اس سے اچھا استعمال کیا ہو سکتا ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی روایت کو اپنی ایک الادب المفرد میں نقل کیا ہے. صحیح روایت ہے وہ بھی الادب المفرد کی، امام بخاری ہی کی کتاب ہوگی، امام بخاری نے اس کو نقل کیا. اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، کیا ہے؟ کیس لبیب. لبیب لب اصل میں کہتے ہیں نا ہر چیز کا مغز. اور یہ لفظ بتاتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے کے سب سے ہوشیار بچے تھے، سب سے عقل مند بچے تھے. یعنی ایک تو عقل مند تھے ہی، ساتھ ہی ساتھ صرف ایسے نہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ لبیب. اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ حضرت انس پورے علاقے کے سب سے عقل مند بچے تھے. اور آپ دیکھیے روایت حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا حصہ ہے، کتنا بڑا حصہ ہے حضرت انس کا روایت حدیث میں. اللہ کے نبی کی جو احادیث ہم روایت کرتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، اس میں حضرت انس کا کتنا بڑا حصہ ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر کے پیش کیا، کہا اللہ کے نبی ان انسا غلاما کیس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ انس بچہ ہے اور عقل مند ہے، بہت ہوشیار ہے. فلیخدم کا، اللہ کے نبی آپ کی خدمت کرے گا. تو عزیز بھائیوں، سلف اس طرح سے عقل مندی کا استعمال کرتے تھے، اس طرح سے عقل کو استعمال کرتے تھے کہ خیر کے لیے استعمال کی جائے، اچھائی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے استعمال کی جائے، اور جو ہے اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے استعمال کی جائے، کتاب و سنت کی خدمت کے لیے استعمال کی جائے. لہذا ہمیشہ یاد رکھیے کہ عقل مند، سب سے عقل مند انسان وہ ہے نا جو ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے. اس لیے نا کہ کل قیامت کے دن جہنم میں جانے والے لوگ یہی کہیں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ اگر ہم سنتے، ہم عقل رکھے ہوتے تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے. تو عزیز بھائیوں، بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہمارے دلوں کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے، ہماری عقل کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے.